ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، خدا نے یہ دنیا اس لیے بنائی کہ اس میں انسان بیچ کر انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر یہ دیکھا جا سکے کہ انسان خدا کا فرما بردار رہتا ہے یا اس کی نافرمانی کر کے خدا سے جنگ یا اس کے مخالف ہو جاتا ہے۔ خدا نے آسمان سے کچھ مذاہب نازل کیے تاکہ انسان اس پر عمل پیرا ہو کر خدا کے قریب رہ سکے اور خدا کی نافرمانی سے بچ سکے، مگر انسان کچھ اور ہی سوچنے لگ گیا اور اپنی مرضی کے مطابق مذاہب تشکیل دینے لگا۔ آج ہم انہی مذاہب کے بارے میں جانیں گے اور ان میں سے 5 ایسے مذاہب کے بارے میں جانیں گے جو کہ دنیا کے لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ ویسے تو دنیا میں تقریباً 4200 یعنی 4200 مذاہب پائے جاتے ہیں۔ چلیں ٹائم کو ضائع کیے بغیر ان مذاہب کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ دوستو، ہماری لسٹ میں نمبر 5 پر موجود مذہب کا نام جینزم ہے۔ جینزم مذہب یا ریلیجن تقریباً 2500 سال پہلے انڈیا میں وجود میں آیا تھا۔ آج کے دور میں اس مذہب کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً 4 ملین یعنی کہ 40 لاکھ ہے۔ جینزم کو جین دھارما اور ایریہنٹ کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کو جینز کہا جاتا ہے۔ اس مذہب کے مطابق انسانوں کے ساتھ ساتھ خدا بھی موجود ہیں، جو کہ ایک نہایت مشکل یا سیکرٹ تنظیمی ڈھانچے میں بٹے ہیں یا مشتمل ہیں۔ اس مذہب کا مقصد زندگی میں روحانی سکون حاصل کرنا اور روح کے دوبارہ زندہ ہونا یا زندگی کو سائیکل آف ری برتھ سے آزاد کرنا ہے۔ دوستو، ہماری لسٹ میں نمبر 4 پر موجود مذہب کا نام ایلا ڈورا یا ایلا ڈورا ہے۔ یہ مذہب 20ویں صدی کے شروع میں دریافت ہوا تھا۔ یہ مذہب افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ اس مذہب کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً 3 ملین یعنی 30 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، جن میں سے زیادہ تر ایک افریقی ملک نائجیریا میں رہائش پذیر ہیں۔ اس مذہب کے سرداروں یا لیڈرز کو پروفٹ کہا جاتا ہے۔ یہ مذہب عیسائیت یعنی کرسچینٹی کی اینجلیکن موومنٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مذہب عیسائیت یعنی کرسچینٹی میں مشنری موومنٹس کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا۔ دوستو، یہاں مشنری موومنٹس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانے میں عیسائیت کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کا مشن شروع ہوا تھا، جس کے تحت مختلف عیسائی پادری اپنے ملکوں کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا کر یہ مذہب عام کریں۔ اسی کے نتیجے میں یہ مذہب وجود میں آیا۔ دوستو، ہماری لسٹ میں نمبر 3 پر موجود مذہب کا نام کاؤڈائزم یا چاؤڈائزم ہے۔ دوستو، یہ مذہب ویتنام کے دوسرے مذہبوں یعنی کنفیوشینزم، ٹاؤزم، بدھزم، کیتھولسزم کے مختلف حصوں کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ یہ مذہب 1926 میں دریافت ہوا تھا اور اس کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً 6 ملین یعنی 60 لاکھ ہے۔ اس مذہب کا آغاز ساؤدرن ویتنام کے شہر تے نن سے شروع ہوا تھا۔ دوستو، اس مذہب کا پورا نام بہت ہی لمبا اور مشکل ہے۔ یہ صحیح سے بولنے کے لیے اس مذہب کے بارے میں نالج ہونا لازمی ہے، مگر ہم آپ کے لیے
پھر بھی اس کو پروننسیشن کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ اور اس مذہب کا پورا نام دائی داؤ تام کے فو ڈو ہے۔ یونیفیکیشن چرچ ہماری لسٹ میں اس مذہب کا نمبر 2 ہے۔ دوستو یہ مذہب 1954 میں ساؤتھ کوریا میں شروع ہوا تھا۔ اس مذہب کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً 3 ملین یعنی 30 لاکھ کے قریب ہے، اور اس کے پیروکاروں کو مونیز کہا جاتا ہے۔ یہ مذہب زیادہ تر اپنی اجتماعی شادیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس کے پیروکاروں کی شادیاں اجتماع کی شکل میں یعنی بہت سارے جوڑوں کی شادیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ مذہب عیسائیت کی ایک یونیک تھیولوجی کو سکھاتا ہے۔ دوستو ہماری لسٹ میں نمبر 1 پر موجود مذہب کا نام فالن گونگ ہے۔ اس مذہب کی شروعات 1992 میں چین سے ہوئی تھی۔ اسے دنیا کا سب سے نیا مذہب بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے فالورز کی تعداد بھی 3 ملین یعنی 30 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ اس کے فاؤنڈر کا نام لی ہونگ زی ہے، اور اسے بدھزم، ٹاؤزم اور کنفیوشینزم کے حصوں کو ملا کر ترتیب دیا گیا ہے۔ اس مذہب کے لوگ اپنی مخصوص روحانی طاقت کو جگانے کے لیے مختلف ایکسرسائز بھی کرتے رہتے ہیں۔